السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. آپ مسلسل ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں اور مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ ان تقریروں کے بعد اہم مقامات کو آپ کبھی فراموش نہیں کریں گے. آج یہاں اس 8ویں تقریر میں میں تمہیدی حیثیت سے ایک ضروری امر کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت اس کے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور اس پر نازاں ہیں، ہماری خدمتیں نشر و اشاعت و حفاظت مقصد اسلام میں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے اپنے عقائد کی بنیاد پر جس سلسلہ فکر سے دنیا کو روشناس کیا ہے اس میں یقیناً عالم اسلام ہر مسئلے میں
آپ کا ساتھ نہیں دیتا. جہاں جہاں جس منزل پر آپ کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے وہی مقام ہے کہ جہاں آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر، آپ کا ادب ظاہر ہوتا ہے. جس جس مقام پر آپ نے راہ نئی اختیار کی وہاں تمیز پاتا ہے، ممیز ہوتا ہے. آپ کا ادب خواہ وہ تفسیر میں ہو، علم حدیث میں ہو، تاریخ میں ہو، رجال میں ہو، نظم و نثر میں ہو، یا کسی ایسے علم میں جس کا تعلق دین و دیانت سے ہو. اس لیے آپ نے یہ راہ الگ نہیں کی کہ آپ کو ضد تھی، بلکہ اس لیے یہ راہ الگ ہوئی کہ معصومین کے نصوص کی روشنی میں آپ کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی. توحید سے لے کے قیامت تک، مبدا سے لے کے معاد تک، جہاں جہاں آپ نے اپنے کنٹریبیوشن سے، اپنی خدمت سے ایک تازہ فکر ملت کو دی ہے، وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نگاہیں اب بھی اس کو اجنبی بن کر دیکھ رہی ہیں، اور وہ اجنبیت معلوم نہیں کب تک باقی رہے گی. لیکن ہمارا فریضہ صرف اتنا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو روشناس کروائیں تو یہ بتلائیں کہ جو کچھ بھی کیا گیا، جو راستہ بھی معین کیا گیا، وہ نہ ریاستی ماحول میں ہوا، نہ اندھی تقلید میں ہوا، نہ ریاستی ماحول میں ہوا، نہ اندھی تقلید پر ہوا، اور نہ اس اعتبار سے یہ راستہ کچھ مختلف ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ صرف ضد ہے، صرف ضد ہے. نہیں، بنیاد تعقل پر، عقل کے اساس پر، علم و حکمت کی بنیادوں پر، نصوص قرآن کی مدد اور اس کے تعاون سے اور اسی کے احکام کی بنا پر ہم نے یہ راہ اختیار کی. آج تھوڑی سی زحمت تو دے رہا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ تقریر اس لیے محفوظ رہے کہ میری گزشتہ تقریروں کو بھی یہ تقریر واضح کر دے گی، اور آنے والی کچھ اہم تقریروں کے لیے بنیاد بن جائے گی. سب سے اہم مسئلہ عقائد میں توحید کا ہے، توحید کا لا الہ الا اللہ درست ہے. لیکن جو راہ ہم کو بتلائی گئی وہ یہ ہے، اس توحید میں جو راہ ہم کو بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ آل عمران کی 6 آیت، سورہ آل عمران کلام مجید کا 3 سورہ ہے. آل عمران کی 6 آیت، هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین
فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنۃ او ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ وہ خدا جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا اس میں محکم آیتیں ہیں، اس میں متشابہ بھی ہیں۔ محکم وہ کہ مستقل ایک ہی رخ ہو آیت کا، متشابہ وہ جہاں لینے والے اس سے کئی معنی اپنی مرضی کے مطابق پیدا کریں، طرح حالے کے وہی آیتیں تعویل کی جان ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو یہ حکم ہے عقائد میں کہ محکم کو لو اور متشابہ کی طرف اسی وقت جاؤ جبکہ کوئی راسخ فی العلم رہبری کرے، جبکہ کوئی راسخ فی العلم رہبری کرے۔ تو اب توحید میں محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے؟ اب اس انداز میں آپ اپنے پورے عقائد کو دیکھتے جائیں کہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے۔ توحید میں محکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور متشابہ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ یہ متشابہ ہے جہاں اعضائے خدا پہ گفتگو ہو، اور یہ محکم ہے کہ وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، احدیت ہی احدیت ہے جس کے لیے جسم نہیں ہے، وضع نہیں ہے، شکل نہیں ہے، کیف نہیں ہے، کم نہیں ہے، عین نہیں ہے، متاع نہیں ہے، جس کے لیے آنا نہیں، جانا نہیں، حرکت نہیں، انتقال نہیں، زمان نہیں، مکان نہیں، بیٹھنے کے لیے عرش نہیں، آنے کے لیے فرش نہیں، زمین پر اترنا نہیں، آسمان پر چڑھنا نہیں، یہ سب متشابہ ہے۔ اب جو محکم کو مانے گا، اب جو محکم کو مانے گا اس کا عقیدہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کبھی کبھی زمین کے آسمان پر، ہماری زمین کے آسمان پر آتا ہے، شب جمعہ خانہ کعبہ کی چھت پر آتا ہے، وہ اپنے جسم کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا چونکہ جسم بہت ضخیم ہے اس لیے عرش سے باہر وہ جسم لٹکتا ہے، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن وہ اپنی پنڈلی کو باہر نکالے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھلے گی اور سب کو سجدوں کی دعوت دی جائے گی۔ یہ سب ہیں متشابہات۔ اب اگر کوئی محکم کو چھوڑ کر متشابہ پہ عمل کرے تو خدا ہوتا ہے مجسم، اور اگر کوئی محکم پہ چلے تو جسم نہیں، زمان نہیں، مکان نہیں، آنا نہیں، جانا نہیں، انتقال نہیں، سیر نہیں، حرکت نہیں، تنزیہ ہی تنزیہ، منزہ ہے ہر شے سے، منزہ ہے ہر فکر سے، اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم کو معصوم ہدایت فرماتا ہے کہ اگر ذات واجب کے متعلق دل و دماغ میں کسی عقیدے کو رہنا چاہیے تو وہ یہی عقیدہ ہو جو محکم قرآن دے، متشابہ قرآن کی طرف مت جاؤ۔ کہیں پہلو کا ذکر ہے، کہیں اس کے نفس کا ذکر ہے، کہیں اس کی آنکھ کا ذکر ہے، کہیں اس کے چہرے کا ذکر ہے، کہیں اس کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو اگر آپ واقعی ہاتھوں کو اس کے ٹٹولیں گے، واقعی اس کی آنکھوں کو دیکھیں گے، واقعی اس کے پہلو کو محسوس کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے جسم کو لازم جانیں گے اور پورا عقیدہ توحید ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اب اگر یہ ہے ہمارا ادب توحید تو ہے کسی
کو اعتراض کی گنجائش جب ہم یہ کہیں کہ سورہ اخلاص جان توحید ہے، سورہ اخلاص عقیدہ توحید کے لیے اساس ہے، ہم متشابہات پر عمل نہیں کرتے جبکہ محکمات قرآن موجود ہیں۔ اس اعتبار سے جب آپ نے اپنی توحید کو درست کیا کہ وہ احدیت ہے، اسی کے لیے وحدانیت مطلقہ ہے، تو بے اختیار آپ کی نگاہوں میں تمام اس کے صفات عین ذات نظر آئے، جہاں آپ نے اعلان کر دیا کہ ذات واجب بغیر عدل نہیں ہے، توحید کا تصور بغیر عدل قائم ہی نہیں ہو سکتا، کارخانہ حیات میں عدل ہی عدل ہے، جس کے لیے جو جگہ مناسب تھی وہی جگہ اس کو دی گئی، اور وہی حکیم عادل ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کا مقام عطا کیا۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انتشار کے عالم میں کارخانہ حیات بنا اور آج تک اضطراب کے عالم میں چل رہا ہے، نہ انتشار کے عالم میں بنا نہ اضطراب کے عالم میں چل رہا ہے، بلکہ پورا نظام عالم عدل ہی عدل ہے، اس لیے کہ خالق کل عین عدل ہے۔ تو جب آپ نے اس تصور کو پیش کیا توحید کے ساتھ کہ توحید الہی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ عدل سمجھ میں نہ آ جائے، اور اس لیے عدل لازم ہے کہ عدل ہی کا لازمہ تھا کہ جب انسان کو خلق کرے اور اس کو عقل عطا کرے تو پھر یہ لازم تھا کہ کسی کو انسانوں ہی میں سے چن کر اپنی رضامندی کا نائب بنا کر، اپنی رضا کا نمائندہ بنا کر ہماری طرف بھیجے، تو یہ بتلائے کہ نجس کیا ہے اور طاہر کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، تاکہ ہم نظام کل سے نہ ٹکرا جائیں، تاکہ ہم عالم تکوین سے نہ ٹکرا جائیں، تاکہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں کہ جس سے ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ تو ایسے انسانوں کا وجود اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم عدل کے قائل ہو جائیں۔ توحید کے ساتھ جب ہم عدل کے قائل ہوئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ انبیاء مسلسل آئے، لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے رسول پہ رسول بھیجے اور سلسلے کو جاری رکھا۔ لقد وصلنا لهم القول، ہم نے ان کے لیے اپنے قول کو مسلسل کر دیا۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ وہ آنے والا جو پیغام حق لا رہا تھا وہ کس کے حکم کی پیروی کر رہا تھا؟ شاہوں کے اشارے پر چل رہا تھا یا ملوکیت کے اشارے پر وہ آگے بڑھ رہا تھا؟ اگر کوئی یہ کہتے کہ نہیں وہ شاہی کے اشارے پر تھا تو نبوت باطل، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کا پابند تھا تو اس کی بشریت غالب۔ اس اعتبار سے یہی کہنا پڑے گا کہ وہ تابع وحی تھا۔ جو بندہ تابع وحی ہو جاتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ انسان ہیں مگر چونکہ جن سے حیوانیت ہے اس لیے آپ میں انسانیت اس وقت جھلکتی ہے جب آپ کے سارے افعال، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا عقل کے تابع ہو جائے۔ جہاں آپ عقل کے تابع ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، جہاں آپ کی خواہشیں حیوانیت کے تابع ہو جاتی ہیں تو ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو پسترین درجوں میں لوٹا دیتے ہیں۔ تو انسانیت وہی ہے کہ انسان عقل کے تابع ہو۔ نبوت کی وہ منزل ہے کہ جہاں نبی وحی کا تابع ہو۔ جب نبی وحی کا تابع ہوتا ہے تو اس میں وہ غلطیاں نہیں ہوتی جو ہم ہوا و ہوس کے پابند کرتے ہیں۔ اس لیے سہو نہیں، نسیان نہیں، بھول نہیں، خواہش نفس نہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں، قبل نبوت کافر نہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے نبوت کے عقیدے کو پیش کیا۔ جب توحید کو پیش کیا تو اس کے لیے عدل لازم تھا، جب نبوت کو پیش کیا تو اس کے لیے
لازم تھی۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کے دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ طریقہ فکر کیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ یہی وہ طریقہ فکر تھا کہ جس نے ہمارے تمام ادب پر محیط ہو کر ہمارے لیے ایک ایسی راہ نکال دی کہ دنیا ہماری فکر کو بھی اجنبیت سے دیکھتی ہے، ہمارے ادب کو بھی اجنبیت سے دیکھتی ہے۔ اب آئیے، جب نبی کے متعلق ہم عصمت کے قائل ہو گئے کہ یہ گناہ نہیں کرتا، عمدن غلطی سہون غلطی اس سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلسل سہون غلطی بھی کرنا انسان کو انسان سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ جب دیکھیے آپ بھول رہے ہیں، جب دیکھیے آپ بھول رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کے دوستوں میں بھی اگر کوئی بھولنے والا آپ کو مل جائے تو یقیناً آپ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ سہون جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نغز غرض رسالت ہے، نغز غرض رسالت ہے، جہاں رسالت کی غرض پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نبوت میں عصمت کے قائل ہوئے، اور پھر اس کے بعد چونکہ لطف الہی مسلسل ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے، اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے کبھی نہیں چھوڑتا، اس لیے ہم سلسلہ ہدایت کو منقطع نہیں سمجھتے، ہم سلسلہ ہدایت کو کسی مقام پر رکتا ہوا نہیں پاتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اس دینیات میں ایک ایسا لفظ آیا جو دنیا کی کسی قوم نے اپنے کسی فکر مذہب میں اس کو نہیں پیش کیا، وہ انوکھا لفظ تھا، ہم نے لیا اس کو قرآن سے، اور ہم کو دیا ہے قرآن نے، مگر دنیا استعمال کرنے کا سلیقہ نہ جان سکی، اور وہ لفظ تھا امام، وہ لفظ تھا امام۔ دیا یہ لفظ ہم کو قرآن نے، اور ہدایت کر دی کہ دیکھو یہ ابراہیم ہے، اس کی امامت کو دیکھو، یہ یعقوب ہے، یہ اسحاق ہے، یہ ان کی اولاد ہیں، جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام قرار دیا تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں۔ تو اس موقع پر پہنچ کر یہ تصور بالکل سبھوں کے لیے انوکھا ہو گیا، انوکھا ہو گیا، اور اس منزل پر پہنچ کر ہماری فکر کو اجنبی قرار دیا گیا۔ ذرا حالے کے عقل کی بنیاد پر ہدایت کو مسلسل ہونا چاہیے، اور جب ہم نے نبی کو معصوم جانا تو نصوص نبی ہمارے لیے حجت قرار پائے۔ نصوص نبی کی روشنی میں ہماری زندگی کو آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے سلسلہ امامت کو جب ہم نے بڑھایا تو اس لیے نہیں بڑھایا کہ سادات میں امامت آئے، اس لیے نہیں بڑھایا کہ محمد کے گھرانے میں امامت آئے، بلکہ اس طرح سے آگے بڑھایا کہ اولاد ابراہیم میں امامت کو آنا چاہیے، وہاں جہاں ظلم نہ ہو۔ آپ ذرا سمجھتے جائیں ہماری فکر کو، امامت کو وہاں جانا تھا جہاں ظلم نہ ہو۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھ کو انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا کیا میری ذریت میں عہد امامت آئے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظالموں تک نہیں جاتا۔ ارے آیت محکم ہے، متشابہ نہیں ہے۔ ابراہیم امام ہوئے محکم، ابراہیم کی دعا ومن ذریتی، میری ذریت میں امامت جائے گی، یہ نہیں کہا کہ نہیں جائے گی۔ تو جب تک ذریت ابراہیم باقی ہے، جب تک ذریت ابراہیم باقی ہے، اور جہاں ظلم نہیں ہے وہاں امامت ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر سید امام ہے۔ مجھے تو فرمایا آپ نے، جو آپ کہتے ہیں کہ خاندان کی محبت نے دیوانہ کر دیا، غلطی ہے، بلکہ یہاں وہی نصوص تھے کہ ایک ایک کا نام لے کے جہاں روک دیا وہاں ہم رک گئے، جہاں روک دیا وہاں رک گئے، اب اس کے آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہ منزل تھی کہ اس لیے ہم کو تابع ہونا پڑا ان محکمات قرآن کا اور ان نصوص کا، تاکہ زندگی ہماری مسلسل ہو سکے معاد سے،
معاد سے مسلسل ہو سکے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تاکہ یہ ہدایتیں مکمل ہو جائیں، ہدایتیں اپنے کمال پر پہنچ جائیں۔ تو توحید میں عدل، نبوت میں عصمت، اب امامت کی جو منزل آئی تو امامت کی منزل یقیناً حیران کن تھی، اس لیے کہ زمانہ قریب کا تھا اور نگاہیں دیکھ رہی تھیں۔ شاہیوں کو یہ تمنا تھی کہ دنیا کے سر ہماری بارگاہوں میں جھکے، لیکن ان کے جبر و تشدد نے سروں کو تو جھکا لیا مگر دل جھک نہ سکے۔ دل وہیں جھک رہے تھے کہ جہاں تقویٰ تھا، دل وہیں جھک رہے تھے جہاں زہد تھا، جہاں فضل تھا، جہاں علم تھا، جہاں صداقت تھی، جہاں شجاعت تھی۔ یہ تمام صفات جب اپنے کمال پر پہنچے اور جہاں حسن، حق، صدق، عدل اور خیر یہ 5 چیزیں جمع ہو گئیں تو ہم نے اس منزل پر اپنے امام کو دیکھا کہ درجہ کمال پر فائز ہے، اور چونکہ نبوت سے اس کی سطح ملی ہوئی تھی، نبوت سے اس کی سطح ملی ہوئی تھی، اس لیے ہم کو اس تعین میں بڑی آسانی ہو گئی کہ یقیناً سب کے سب چادر تطہیر کے رہنے والے ہیں، سب کے سب چادر تطہیر میں بسنے والے ہیں، سب کے سب چادر تطہیر کے اوڑھنے والے ہیں، سب کے سب مباہلہ کی منزل پر آنے والے ہیں، سب کی مودت و محبت کو واجب کیا ہے، اس لیے دل مطمئن ہو گیا۔ اب اس روشنی میں لکھی گئی تفسیر تو ایک ادب قائم ہوا، اس روشنی میں لکھی گئی تاریخ ایک ادب بنا، اس روشنی میں کہی گئی نظمیں ایک ادب معین ہوا، اس روشنی میں ہم نے تربیت کی اپنے بچوں کی ایک ادب قائم ہوا۔ آپ مسلسل مجھ سے یہ لفظ سن رہے ہیں، میں چاہتا تھا کہ عقائد کی بنیاد پر جو راہ ہم نے اختیار کی ہے اس راہ میں جہاں جہاں اجنبیت کسی کو معلوم ہو سمجھ لو کہ وہی ہے ہمارا ادب۔ اگر میں سمجھا پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ کتنے بیکار ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پنجتن یہی ہے 5، یعنی آج بھی وہی فکر ہے، وہی فکر ہے کہ نام کی جگہ نام دوسرا لاؤ۔ اب کچھ اور نام دے دیے پنجتن کے لیے تو ہم کو عذر نہیں ہے، ہم کو عذر نہیں ہے، پنجتن کے لیے اور نام آ جائیں عذر نہیں ہے، 12 کے مقام پہ کوئی اور 12 آ جائیں عذر نہیں ہے، 14 کے لیے کسی اور کا سلسلہ اگر کوئی پیش کر دے عذر نہیں ہے، لیکن یہاں فقط ناموں کو پیش کرنا نہیں ہے، یہاں تو صفات حق کو دیکھنا ہے۔ اس کو انگریزی میں آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، یعنی بڑی دیر کے بعد سوچا، بہت دنوں کے بعد سوچا یہ کب تک یہ پنجتن اس طرح سے رہیں گے، محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین کب تک اس طرح سے پنجتن رہیں گے، کچھ ناموں کو اور تجویز کیا جائے تو اب جو بھی نام آئے عذر نہیں ہے، مگر ہم سے اگر آپ پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ محبت میں تجویز نہیں کیا تھا، غلو میں تجویز نہیں کیا تھا، خاندان کے رابطے کی وجہ سے تجویز نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے تجویز کیا تھا کہ نصارہ کے مقابلے میں یہی آئے تھے۔ نص قرآن ہے نا، عمل پیغمبر ہے نا، اب تو مانو گے؟ یعنی یہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرے خاص شیعہ بھائیوں سے میرا خطاب ہے، نہیں، میرے سننے کے لیے چونکہ مختلف عقائد کے احباب تشریف لاتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عمل کو جانچو اور یہ دیکھو کہ کس کس مقام پر قطعی نصوص موجود ہے، یا یہ طے کر لیا جائے کہ مباہلے میں کچھ اور گئے تھے، کوئی اور گئے تھے، اور اگر نہیں تو پھر ان کو بھیجا تھا جو تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں کے مقابل میں جائیں توحید کو لے کر۔
توحید کو لے کر تخلیص کا عقیدہ رکھنے والوں کے مقابل میں جائیں، توحید کو لے کر، اور جا کے کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ کون؟ کون؟ یہ کون ہو جو بتلائے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ لازم ہے کہ یہ صادقین کا گروہ ہوگا، یہ صادقین کا گروہ ہوگا جو کاذبین پہ لعنت چاہے گا، اور صادقین وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اب اگر ہماری محبتیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا شعور ان ہستیوں سے وابستہ ہے، تو اس کو یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ ایک خاندانی رابطہ ہے، یہ عجمی انفلوئنس ہے، یہ ایرانی اقتدار ہے، یہ صفوی تاجداری کا اثر ہے؟ یہ باتیں کچھ زیب نہیں دیتی، یہ سب آج کی باتیں ہیں، آج کی باتیں ہیں، ورنہ پنجتن اسی وقت مقرر ہو گئے تھے جبکہ آدم نے اپنی 5 انگلیوں میں 5 کے نور کو دیکھا تھا۔ جامع التواریخ ملاحظہ پہلا ہی صفحہ۔ بہر صورت ایک منزل یہ، دوسری منزل کہ یہ جو کہہ دیا گیا کہ امام 12 ہیں، تو یہ بھی فکر کی غلطی ہے، جیسا کہ وہ تجلی کے ایڈیٹر تحریر فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے۔ مجھے ظاہر ہے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس واسطے کہ خود میری نگاہوں میں 10 امام ہیں، 10 امام ہیں۔ امام غزالی ہیں، امام فخر الدین رازی ہیں، امام محی الدین عربی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن حزم ہیں، اور پھر جہاں جہاں کوئی عالم کمال کی منزل پر پہنچتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، امام تو 10 ہیں، لیکن 12 کی گنتی میں جو لاؤ گے، 12 میں جو معین ہوں گے نام، جن کو آپ روکنا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے نام، تو ان ناموں کے متعلق آپ کو سوچنا پڑے گا، اور تمام اسلام کی تاریخ میں سے انتخاب کرنا پڑے گا کہ ایسے 12 کو چنو، ایسے 12 کو چنو کہ جن کے بعد یہ 12 کا لفظ ان کو زیب دے جائے، زیب دے جائے، اجازت ہے، مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کو لوگ بنی تمیم سے، دوسرے کو لوگ بنی حوزن سے، تیسرے کو لوگ بنی اسد سے، کسی کو لوگ عراق سے، کسی کو لوگ عرب سے، کسی کو لوگ حجاز سے، کہیں جانا پڑے گا فلسطین کو، کہیں اور آگے جانا پڑے گا اسپین میں۔ مختلف قبائل سے مختلف افراد کو چننے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کی فکر ایک نہ ہو سکے گی، سب کا قول ایک نہ ہو سکے گا، سب میں تسلسل نہ آ سکے گا، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے گا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ آپ نے مجھے نہیں کہہ سکیں، نہیں کہہ سکیں گے، اور اس لیے کہ یہ امر کسی کو زیب ہی نہیں دے سکتا، یہ انہی کو زیب دے سکتا ہے کہ جن کا بار بار یہ کہنا بھی سب کو کھل گیا کہ کیا بات ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ان ابی ان جدی، میرے باپ نے کہا، میرے دادا نے کہا، میرے باپ نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا۔ جب حدیث کو نقل کرتے ہیں ختمی مرتبہ تک پہنچاتے ہیں یہی کہہ کے ان ابی ان جدی۔ اب جس کسی کو آپ چنیں گے اس کی زبان سے یہ جملے تو نکل نہیں سکتے، یہ سلسلہ تو قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی سلسلے کو دیکھ کر دنیا نے کہا کہ آپ تو اب و جد کے حدود میں مقید ہو گئے، اب و جد کے حدود میں مقید ہو گئے۔ تو بہرحال ان حدود میں ہم نے اپنا
اپنے آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی اقتدار کی وجہ سے مقید نہیں رکھا ہے، بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ خداوند علی اعلیٰ نے انہی حدود میں آل ابراہیم کو مقید کر دیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. مگر آیت اس طرح سے نہیں شروع ہوتی ہے، آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے ام یحسدون الناس، کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی؟ ام یحسدون الناس، کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی اس بات پر؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، ملک عظیم دیا. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایک ہی گھرانہ، ایک ہی گھرانہ، باپ بیٹا پوتا، نسلن بعد نسلین. اسرائیل میں گئے تو بنی اسرائیل میں نبوتیں گئیں، اور جب اولاد اسماعیل میں ایک عرصے تک رک کے جب نبوت آئی تو احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. آپ نے ملاحظہ فرمایا تو ان بنیادوں پر، اصول عقائد کی ان بنیادوں پر جب کبھی ہم، بہت غور سے سنیے، جب کیونکہ وقت کم ہے اور عنوان ہر ایک کے لیے علیحدہ ہو مجھ سے ناممکن ہے، میں نے ذرا سا ذکر کے حصے کو طولانی کیا تھا کچھ خاص مصلحتوں کی بنا پر، جس کا پتہ آپ کو چلے گا. اب سنیے، ان عقائد کی بنیاد پر اگر ہم حدیث پڑھتے ہوئے کسی ایسی حدیث کو نقل نہ کریں کہ جس سے عصمت رسول پہ حرف آئے تو یہ ہمارا ادب ہے. بہت غور سے سنیں، یہ ہمارا ادب ہے کہ ہم ایسی حدیث کو نقل نہیں کرتے، اس کے اسناد کیسے ہی صحیح، کہ جس میں اس کا علم ہو جائے کہ مقام عصمت رسول متاثر ہے. کیونکہ بنیاد قائم کر دی کہ عصمت لازم ہے، اس لیے اگر کسی نے ایسی حدیث بیان کی کہ جس میں عصمت متاثر ہے، ہم نے کہا غلط. اس جرأت اور دلیری پر ہم کو داد دیجئے کہ ہم نے کہا ہم نہیں قبول کرتے اس حدیث کو جس میں ذات رسالت پر کوئی اثر پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات رسالت ہی تو عین اسلام ہے. آپ اس حدیث کو پڑھ کے حقیقت اسلام کو داغدار کریں گے. اب وہ باب الطہارات سے ہو، پڑھے لکھے حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب وہ باب الطہارات سے ہو یا وہ منزل عبادتوں کی ہو کہ خیبر کے دن عصر کی نماز بھول گئے، عصر کی نماز بھول گئے، اور اس لیے بھول گئے کہ مسئلہ بتلائیں کہ اگر بھولو تو اس کا پھر درست کرنے کا طریقہ یہ ہے. کیا یہ منطق صحیح ہے کہ غلطی کریں اس لیے کہ اس کا ازالہ امت کو بتا سکیں؟ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کتنی غلطیوں کا شکار ہونا پڑے گا. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ دیانت ہے، اس کو عقل کے ساتھ جانا ہے. آپ کا مقابلہ نصرانیوں سے، آپ کا مقابلہ اس گروہ سے، اس جماعت سے ہے جس کے پاس روپیہ بھی ہے، جس کے پاس تہذیب بھی ہے، جس کے پاس ترقی بھی ہے، جس کے پاس تمدن بھی ہے، جس کے پاس اقتدار بھی ہے، کہ جو پورے ممالک عالم پر اپنی اقتصادیات کی وجہ سے کنٹرول کیے ہوئے ہے. ایک ایسی جماعت کے مقابل میں آپ کھڑے ہیں. دولت نہیں ہے، اقتصادی حالت خراب ہے، معاشی حالت درست نہیں ہے، سیاسیات کے اعتبار سے کمزور ہے. آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت کو لے کر، جس ڈاگما کو لے کر آپ
ایک طرف کمیونزم کے مقابلہ آئیں گے اور دوسری طرف نصرانیت کا مقابلہ کریں گے. کوئی ہے طاقت آپ کے پاس؟ ابھی تک نہیں سمجھا مسلمانوں نے کہ ہمارے پاس فقط ایک طاقت ہے کہ ہم نے ایک انسان کامل کو بندہ کہنے کے باوجود کہ خدا نہیں اتنی اتھارٹی دے دی کہ جو تو کہہ دے حلال تو قیامت تک حلال، جو تو کہہ دے حرام قیامت تک. میری باتوں کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یقیناً آپ فائدہ اٹھائیں کہ اس وقت آپ کے بیلنس میں فقط محمد ہے. خدا اس کا رسول گواہ ہے کہ اگر آپ کے میزان سے یہ ہستی ہٹ جائے تو آپ کا وزن باقی نہ رہے گا، اقوام عالم میں آپ کا مقام نہیں رہے گا. اور اسی انسان کو ہدف بنا رہے ہو، یہی انسان ہدف بنے گا. میں نے کبھی عرض کیا ہے اور اس کو دہرانے میں میں افادیت دیکھتا ہوں، وہ یہ کہ جہاں عصمت کا تصور نہ تھا وہاں انگریز قوم کو یہ کرنا پڑا کہ پارلیمنٹ کے باوجود بادشاہ کو، کنگ کو یا کوئین کو وہ اختیار کل دینا پڑا کہ اگر وہ کہہ دے تو حجت آخر، اور پھر یہ کہہ کے کانسٹیٹیوشن کو آگے بڑھانا پڑا کہ وہ غلطی نہیں کرتا، وہ غلطی نہیں کرتا، کنگ ہو یا کوئین اس سے غلطی نہیں ہوتی. ارے انسان ہے وہ، مگر مجبوراً سیاست وقت نے یہ ضروری جانا کہ کہیں تو جا کے ہمارا مسئلہ رکے. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے. مجبوریوں سے ایک کو بنایا، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. خدا کی قسم محمد وہ ایماندار نہیں ہے جب تک کہ اپنے معاملے میں تجھ کو آخری حکم نہ بنا دے. سورہ نساء. اور پھر حبیب جب تو فیصلہ کر دے تو پھر ان کے دلوں میں تیری طرف سے شبہ نہ ہو، گرانی نہ ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جو تصفیات تو کر دے اس تصفیے سے ان کے دلوں میں گرانی نہ ہو. وہ یسلموا تسلیما، اور تجھ کو تسلیم کرے جو حق تسلیم کرنے کا ہے. اتنا حکم قرآن سے مل جانے کے بعد بھی ہاں اب بھی اس کو حرف آخر نہیں کہتے. جو نبی خاتم ہو ابھی اس کی خاتمیت ہی میں شبہ ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم عقیدتاً جو بھی ہو معاشرے کے اعتبار سے، لفظ سیاست استعمال نہیں کرتا، معاشرے کے اعتبار سے ہم نویر ہیں. ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہہ دے بس نام آ جائے سر جھکا دو، نام آ جائے سر جھکا دو. لیکن یہ ہمارا ادب ہے، معاف کیجئے یہ ہمارا ادب ہے. پہلے یہ کہ نام آیا تو سر جھکا کے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پہلا ادب. دوسرے یہ کہ پوچھ لیا ان کا ارشاد ہے کہاں، غور کر لیا کہ عصمت تو متاثر نہیں، پتا چلا کہ نہیں عصمت متاثر نہیں ہے، کا سر آنکھوں پر. اب اس کے بعد فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. اور جب اعلان ہو جائے پیغمبر کی طرف سے کہ اب اس سطح پر یہ سلسلہ، اب اس سطح پر یہ سلسلہ
تو سطح عصمت پر، سطح طہارت پر، سطح علم پر، سطح صداقت پر، سطح شفاعت پر، سطح شہادت پر۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پھر اس طرح سے نہیں، نام لے لے کے کہا یہ اور پھر یہ اور پھر یہ اور پھر یہ۔ اب اس طرح سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی مقالے سے ہماری ہمتیں کمزور پڑ جائیں گی تو بڑی غلطی ہے نا یہ فکر کی، اس بات سے کہ یہی تو میراث ہے، یہ گفتگو ہو چکی ہے، یہی تو ورثہ ہے ہمارا، اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ کوئی زمین ہوتی کوئی چھین لیتا، زمین ہوتی کوئی چھین لیتا، عقیدے کو کیا کریں گے؟ عقیدے کو کیا کریں گے؟ اس محبت قلبی کو کیا کریں گے؟ اور پھر دیوانگی نہیں ہے، ایک جنون کا عالم نہیں ہے، ایک ایسا کیف نہیں ہے جو صرف جسم کے تصور میں پیدا ہو۔ تو جب تعریف ہوئی وہ سرمگی آنکھیں، وہ سراہی دار گردن، وہ کشادہ سینہ، وہ کمر، وہ رفتار، وہ بدر منیر، وہ شمس و قمر، وہ واللیل کی زلفیں، اس کے بعد ایک کیفیت وجہ یقیناً ابتدائی منزل میں تو مناسب ہے، ابتدائی منزل کے لیے تو تصور جسم و اعضاء مناسب ہے، مگر یہ تنزیح کی منزل نہیں ہے، یہ تنزیح کی منزل نہیں ہے۔ تنزیح کی منزل وہ ہے جہاں انسان کو صفات وجد میں لائے، جہاں انسان کو کمالات نفسی وجد میں لائے، جہاں انسان کو ان کا خلق عظیم وجد میں لائے۔ کبھی تصور بھی نہ آئے کہ آنکھیں کیسی ہوں گی اور گلا کیسا ہوگا، یہ تصور ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے تصور یہ ہے کہ انسانیت کے کمال پر ایک ایسی منزل بھی آتی ہے کہ جہاں اس انسان کو فائز کیا جاتا ہے کہ جو عقل کل ہو کر راست ادراک کرے وحی ربانی کا۔ ان خصوصیات کے ساتھ اگر آپ نے ان جملوں پر غور کر لیا جو ابھی ادا ہوئے تو بڑا فرق پائیے گا نا، تعریف میں بھی، توصیف میں بھی، مدح سرائی میں بھی، ان کی یاد میں بھی، ان کے تذکروں میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ فرق بنیاد عقائد کی وجہ سے آئے تو وہاں یقین جانیے کہ آپ کا ادب آپ کی رہبری کر رہا ہے، وہ ادب جس کی بنیاد عقل، جس کی بنیاد محکمات قرآن ہے۔ بہرحال اس گفتگو کو یہاں روکیے، محکمات قرآن کے مقابل میں متشابہات قرآن پر عمل نہ ہو، عمل نہ ہو، محکمات کے پاس موجود، اور متشابہ پر اسی وقت عمل ہوگا جبکہ راسخون فی العلم آگے بڑھ جائے۔ امیر المومنین کہتے ہیں ایک منزل پر این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا غضبا وبغیا علینا، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہتے ہیں ہمارے سوا، ہم سے ہٹ کر؟ صرف یہ ہماری عداوت ہے، صرف یہ ہماری مخالفت ہے جو اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان رفعنا اللہ ووضعهم وادخلنا اللہ واخرجهم وآتانا وحرمهم، فقط یہ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، ان کو نہیں دیا۔ اللہ نے ہم کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، کسی اور کو اجازت نہیں ملی۔ اللہ نے ہم کو بلند کیا، ان کو پستی ملی۔ یہی منزل تھی کہ راسخون فی العلم کی منزل پر بھی وہ اپنے آپ کو عداوت و مخالفت میں فائز سمجھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کوئی خاص افراد ہیں؟ تاریخ کے کسی
اسی طرح سے فکر کو اپنی پیش کرے، ہر دور میں جو اسی طرح سے اپنی فکر کو پیش کرے، محکمات سے ہٹے اور متشابہات کی طرف جائے اور یہ بتلانے کی کوشش کرے کہ ہم ایک جدید فکر سے ملت کو روشناس کر رہے ہیں۔ پنجتن یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، دوالدہ امام یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، شاردا معصومین یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، یہ سب تصورات ہیں اور یہ خاندان کی محبت کا نتیجہ ہے۔ بہر صورت اتنا زبانوں سے نکل گیا، اتنا قلم سے نکل گیا کہ اس خاندان کی محبت کے یہ اثرات ہیں۔ تو الحمدللہ دنیا ان کوتاہیوں کے باوجود بھی ہم کو اس خاندان کا محب سمجھتی ہے، ان کوتاہیوں کے باوجود بھی دنیا اس خاندان کا محب سمجھتی ہے، ورنہ وہاں محبت آسان نہیں ہے، وہاں محبت آسان نہیں ہے، وہاں قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ محبت میں کمال پیدا ہو، وہاں میں سمیع عماری کی ضرورت ہے، وہاں سلمانی ہو بوزری کی ضرورت ہے، وہاں کمیل ابن زیاد نقی جیسے انسان کی ضرورت ہے، وہاں ساسا ابن سوحان اسدی کی ضرورت ہے تو یہ بتلائیں کہ محبت اس کو کہتے ہیں۔ مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ صادقین کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا بھی یہ مقام ہو گیا، اور نیکوں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری بھی یہ منزل ہو گئی کہ ہم کو اس آستانے کا ایک گدا جان کر اور اس دہلیز سے لپٹا ہوا سمجھ کر اور اس چوکھٹ سے مربوط جان کر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ دیوانے محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ایک بات کہتے ہیں، جب کبھی زمانے کے لامتناہی سلسلے میں پیغمبر اسلام کے تعارف کی ضرورت ہوگی تو تم اسی ادب کے محتاج رہو گے، اسی ادب کے محتاج رہو گے اور اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب کہ یہ کہنا پڑے گا کہ مقام محمد عربی کیا ہے۔ چونکہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا اس لیے غدیر سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا اس لیے سیدہ شباب اہل الجنہ سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کربلا واقع ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیں، اگر یہ مقام واقع ہوتا تو ان منازل سے یہ کاروان نہ گزرتا، اور پھر جب نام آ گیا اس منزل کا تو پھر کربلا اور پھر ساتویں کربلا اور پھر ساتویں محرم کی کچھ ربط آپ کو معلوم ہے اس تاریخ میں اور کربلا میں؟ ساتویں دور سے آواز آ رہی ہے، اللہ تاش اللہ تاش، وہ گرمی، وہ تپش، اور اس عالم میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فریاد، کوئی کہے بابا پیاس لگی ہے، کوئی کہے چچا بڑی پیاس لگی ہے، صاحبان غیرت کا مجمع ہے، بڑا ہی معمولی کا سوال ہے یہ، ارے پانی پلا دو، مگر ساتویں پانی کربلا، یہ اس تصور سے کچھ اور بھی تصورات وابستہ ہیں، کچھ اور بھی تصورات وابستہ ہیں، پانی اور پانی کے ساتھ ہی ایک سوکھی مشق، سوکھی مشق سکینہ، سکینہ عباس، اتنے تصورات وابستہ ہیں، اتنے تصورات وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے میں آپ کے توسط سے محکمہ اوقاف کا شکر گزار، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب ان کی طرف سے بھی 40 سبیلیں لگیں گی، 40 سبیلیں لگیں گی۔ گرمی تو ہر وقت رہتی ہے، گرمی تو ہر وقت رہتی ہے، یہ سبیلوں کا تصور کیا ہے؟ کس کے نام پہ پانی پلا رہے ہو؟ وہ کون پیاسا ہے جو یاد آ رہا ہے؟
بہرحال بڑا شکریہ. چلو اس طرف سے بھی اب دنیا سوچ رہی ہے کہ ہم شہر میں جگہ جگہ محکمہ اوقاف کی طرف سے سبیلیں قائم کریں گے. قائم کرو سبیلیں, پانی پلاؤ پیاسوں کو پانی پلاؤ, تم سبیلیں قائم کرو. اور میں امام کی طرف سے یہ اعلان کروں کہ امام فرماتے تھے شیعتی ما ان شربتم ماء بن فاذکرونی, میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا, جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے نہ بھولنا. عزیزو آپ کو بڑی زحمت ہو رہی ہے, یقیناً گرمی کا زمانہ ہے. ظاہر ہے کہ کتنا تیز وقت گزرا, کس قدر جلدی سے یہ گھڑیاں گزر گئیں, اور شاید گرمی رہے مگر کام بھی اب زیادہ نہیں رہا ہے, کوئی زیادہ کام نہیں رہا ہے. وقت ختم ہو گیا. کل ایک دن 8ویں کا, ایک اور دن 9ویں کا, اور پھر اس کے بعد خاک اڑائیے گا. عزا خانے آپ کو سنسان نظر آئیں گے اور مہمان جائے گا. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہی سے کم از کم 7ویں سے آپ یہ عہد کر کے چلے کہ فاطمہ کے لال اب جو کچھ وقت رہ گیا ہے مولا ہم اس کی قدر کریں گے. 2-3 جملے عرض کروں. ظاہر ہے کہ میں بھی تھکتا جا رہا ہوں اور کام بڑھتا جا رہا ہے. خداوند عالم آپ کو اچھا رکھے, صحت سے رکھے, آپ کے بچوں کو پروان چڑھائے, آپ کے گھروں کو آباد رکھے. اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آل محمد ڈال دیں اس مصیبت کو اور وہ ضامن ہو جائے. آپ کو معلوم ہے 19ویں رمضان کا جب پورا دن گزر گیا اور جب 20ویں کی شب آئی اور علی کو افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے, کیا میرے بچے بھوکے ہی رہیں گے؟ لوگوں نے کہا مولا بچوں کو رونے سے فرصت کب ہے کہ وہ غذا کی طرف دھیان دے. ارشاد فرمایا افطار کا وقت تو ہو گیا, بڑی دیر ہو گئی, دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھایا گیا. امیر المومنین خود تشریف فرما ہوئے. بچیوں نے سہارا دیا. مولا نے اپنے ہاتھ سے روٹی کے ایک ٹکڑے کو توڑا اور کہا میرا حسین کہاں ہے, میرا حسین کہاں ہے. حسین ابن علی روتے ہوئے آئے تو ایک مرتبہ گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا کربلا میں بھوکے رہنے والے اپنے باپ کے ہاتھ سے یہ لقمہ کھا لے. اس کے بعد آواز دی پانی لاؤ. جب پانی لایا گیا تو کہا کربلا کے پیاسے باپ کے ہاتھ سے یہ پانی پی لے. میں اور زیادہ زحمت نہیں دوں گا, میں اسی طرح سے کچھ واقعات کو بیان کروں اور دعا کروں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جناب سیدہ دنیا سے جا رہی تھی, آخری وقت تھا. جناب زینب کو نزدیک بلایا اور بلا کے کہا بیٹی تو بہت کم سن ہے بیٹی, میں تجھ سے کیوں کر کہوں مگر بیٹی اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرے بھائی کو بہت پیاس لگتی ہے, جلدی جلدی پیاس لگتی ہے. زینب بھائی کی پیاس کا خیال رکھنا. آئے وہ زینب کربلا میں تھی جب حسین کہتے تھے ارے محمد کا نوازا ہوں اور پیاسا ہوں, فاطمہ کا بیٹا ہوں. مجلس علیک یا مظہر الایمان, السلام علیک یا امام الانس والجان, عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ